مغیرہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ عورت مظلوم ہے، بٹ آج کل جیسے بھائیوں کے سوالات آ رہے ہیں مجھے، اور جو شکوہ شکایات اور جو دکھڑا شیئر ہو رہا ہے مجھ سے، تو مجھے تو لگتا ہے مرد بھی مظلوم ہے. آپ اس پہ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ سبحان اللہ. اصل میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بیلنس سے چیز آؤٹ کر دیتے ہیں نا، اور چیز جب آپ اعتدال کو کھو بیٹھتے ہیں، جسے قرآن مجید نے کہا نا عدل، وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، تو اس وقت جو ہے پھر دونوں سفر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مرد اور عورت دونوں سفر کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا اور ایک ایسا دنیا کے اندر نظام اللہ نے سیٹ کیا جو کہ نہ عورت کے بغیر چل سکتا ہے، نہ مرد کے بغیر چل سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی جب آپ اعتدال سے باہر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے نیگیٹو آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اور اس میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت سفر کر رہی ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی والی بات ہے اگر بندہ یہ کہے کہ مرد سفر نہیں کر رہا. آل دو سفرنگ کی مختلف ٹائپس ہیں، مختلف فارمز ہو سکتی ہیں، بٹ الٹیمیٹلی ایوری ون از سفرنگ ان دیٹ کیس. مجھے تو ایسے دکھڑے وہ میسیجز آتے ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں، میری وائف میری بات ہی نہیں سنتی، ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرو وہ تب مائنڈ کر جاتی ہیں، ایسے مجھ سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایسے بیہیو کروں جیسے ان کے فادر تھے، لیکن میرے ساتھ وہ ایسے بیہیو نہیں کرتی. تو یہ آنٹی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرد بیچارے گو اپ کرنے میں آ گئے. اب لوگ آڈینس حیران ہوگی کہ علی بھائی ہمیشہ عورتوں کی فیور کرتے ہیں، آج انہیں کیا ہو گیا. تو اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں یہ ہے کہ جو مجھے کویسچنز آ رہے ہیں وہ پڑھ کے میں بھی بڑا اپسیٹ ہو جاتا ہوں کہ یار کیا ہو رہا ہے ایسا کہ مرد بھی بیچارہ اتنا ڈیموٹیویٹ اور اس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا. جیسے کہ میں مغیرہ ہی کو سیکنڈ کروں گی. اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تو میں مغیرہ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ جب بیلنس نکل گیا تو پھر سفر دونوں ہی کرنے لگ گئے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دونوں کی سفرنگ کے اندر وہ مظلوم تو ہیں ہی ہیں، لیکن دونوں ظالم بھی ہیں. انٹرسٹنگ. ٹھیک وہ ہے نا؟ کہ کس کانٹیکس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ظالم؟ کیونکہ ایک دوسرے کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. صحیح. ایکویژن تو بالکل سیدھی ہے نا. ہاں. لیکن یہ ہے کہ اور کسی کو شاید اس بات کا احساس ہوا یا نہیں ہوا کہ جو میں کاز کر رہا ہوں ہارم، اس کا ذمہ دار کون ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ مظلومیت کے نعرے میں ہم یہ بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کہاں پہ تھی. ہاں بالکل صحیح. لیکن سم ویئر ڈاؤن دا لائن ڈونٹ یو تھنک کہ پچھلے چند سالوں میں ایسے پرابلمز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ شاید نیگیٹیوٹی اتنی ہو گئی ہے معاشرے میں مردوں کے حوالے سے. میں بہت بات کرتا ہوں وومن رائٹس کی، اور آگے یہ جو ظاہر ہے مارچ بھی آنے لگا ہے اس میں بھی بہت کچھ آئے گا سامنے. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن بہت ایگزیجریٹ کر دیا گیا، مرد کو بہت نیگیٹو دکھا دیا گیا؟ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ اصل میں ہارٹ آف دی پرابلم یہ ہے کہ حقائق تو یہی ہیں جو آپ نے بتائے، اور کیا ہے کہ انہی موومنٹس کے ساتھ ان کو پارٹلی جہاں پہ انہوں نے عورتوں کو اور مردوں کو بھی ایک حد تک آواز دی ہے، ٹھیک ہے، ری ایکشن میں ہی صحیح، وہاں پر ان موومنٹس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جو جن کو اللہ نے محبت کے رشتے میں باندھا تھا ان کو انہوں نے دونوں کو دشمنی کے اینڈ پہ کھڑا کر دیا. اچھا اب یہ ہے کہ دشمنی کو لے کے چلیں گے تو ہر ایک جو ہے وہ دشمن کے طور پہ وار کر رہا ہے، تو یہ تو ہار جیت کی جنگ بن رہی ہے نا. اور اس کے اندر فیملی تو چھوڑ دیجئے، سفرنگ ایک دوسرے کو سفر کرانے کے چکر میں دونوں سفر کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ذرا اس کی طرف بات کرتے ہیں کہ انالیسس پہلے کرتے ہیں تو سولیوشن کی طرف بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے اگر میں عورتوں کو الزام دے دیتی ہوں کیونکہ آپ نے آج مردوں کے حقوق سے بات شروع کی، اس لیے میں عورتوں کی شارٹ کمنگس کی بات کرتی ہوں، مردوں کی شارٹ کمنگس کی اس کے بعد بات کرتے ہیں. کوئی ایک جگہ ہے نا جہاں پہ وہ بیلنس سے ہٹے ہیں، جیسے کہ مغیرہ کہہ رہے تھے. تو خواتین کو تو یہ بات سمجھنی پڑے گی اگر اس ریلیشن شپ کو چلانا ہے تو مارکیٹ میں یہی دستیاب ہے. یہاں سے جتنے مرضی تجربے کر لیں، ملنا یہی کچھ ہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو رویے ہوتے ہیں ان کے ری ایکشن میں رویے بنتے ہیں. اگر آپ وہی ہیں تو آپ کے اسپاؤسز وہی کے وہی رہیں گے. تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا تجربہ جو ہے، نیا تجربہ کرنے سے پہلے پرانے والے کے اندر کچھ پاسبلٹیز ڈھونڈ لی جائے. خواتین کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، اسپیشلی جب وہ پارٹنرشپ میں ہے، کہ سب سے پہلے رسپیکٹ ان سے ریکوائرڈ ہے. ہوتا کیا ہے،
اور یہ ویسے وائس ورسا ہے، مردوں کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے اور خواتین کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے. جیسے ہی ریلیشن شپ شروع ہوتی ہے، شروع کے 4 اچھے دنوں کے بعد جب ذرا زیادہ فرینکنس ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بھی ہونے لگ جاتا ہے، تو ہم سم ٹائمز ہم باؤنڈریز کو بھول جاتے ہیں. ہم ذرا زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں. صحیح. اس فرینکنس کے اندر خواتین شاید سمجھتی ہیں کہ وہ اس کی حیثیت بھی ختم ہو گئی ہے. اس کی حیثیت وہ ہے، وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں، وہ گھر میں زیادہ ذمہ دار ہیں، وہ آپ سے علم میں زیادہ ہیں، ان کے پاس ایکسپوجر زیادہ ہے. صحیح. اور آپ کیسے کر سکتی ہیں کہ ڈس ایگریمنٹ کی صورت میں آپ رسپیکٹ کو ایک دم آؤٹ آف کوسچن کر دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور صرف ایڈوانٹیج آپ نے اس بات کا لیا کہ ہی ہیز بین نائس ٹو یو اینڈ یو بین ٹو فرینک ود ایچ ادر. اچھا، دوسری بات جو خواتین کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے مزاج بنایا ہے نا، جیسے قرآن مجید میں بھی کہا، ہم خواتین کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اسرٹیو ٹاکنگ کی. صحیح. ہماری بہت سارے مسائل یہ ہوتے ہیں، ابھی اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہ چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ابھی بتا دیتی نا. صحیح. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا، آپ کی عقل کیا یہ ایسی قسم کی ہوائی قسم کی ایکسپیکٹیشن. اسٹاپ اٹ. مردوں کا ذہن ڈفرینٹ طریقے سے وائرڈ ہوتا ہے، عورتوں کا ڈفرینٹ طریقے سے وائرڈ ہوتا ہے. بات ہے مردوں کی ریلیشن شپ میں بھی بہت پروفیشنلزم ہوتی ہے، بیکاز دے آر کٹ آؤٹ فار دی آؤٹر ورلڈ، جو کہ بڑی رuthless ہے اور بڑی وہ آئرن رولز کے اوپر مبنی ہے. اسٹریٹ اوے کہیے وہ مائنڈ نہیں کریں گے. بالکل ایسی. تو یہ اسرٹیو ٹاک جو ہے کمیونیکیشن اسکلز میں میں ہمیشہ اس کو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہوں. اس کے لیے ہمیں ٹریننگ چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو سب سے زیادہ چاہیے. صحیح بات. کیونکہ مرد ان کی نسبت زیادہ ڈائریکٹ اور زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. اور تھرڈ تھنگس جو ہے جو میں خواتین کی طرف سے سمجھتی ہوں، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس. اس نے ہمارے جذبات کے کہہ دیا آپ کو، تمہارے لیے تو میں تارے لے آؤں گا توڑ کے. اب یہ سمجھ نہیں کہ واقعی شاید تارے توڑ کے لے آئے گا. ایکسکیوز می، وہ آپ ہی کی طرح کا ہیومن بینگ ہے. اس نے کہا میں تمہیں کوئین بنا کے رکھوں گا، رانی بنا کے رکھوں گا. آپ نے سمجھا شاید واقعی رانی بنا دے گا. جب وہ خود ہی بیچارہ راجا نہیں ہے تو رانی کیسے بنائے گا؟ صحیح. تو بات یہ کہ اپنی ہیپینس کی رسپانسبلٹی خواتین کو خود لینی چاہیے. یہ جو مردوں کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال دینا کہ یہ لو میں گر گئی، میں نے سیکریفائس کر دیا اور اب تم اٹھا کے تو مجھے جھاڑو پونچھو اور میرا ایک جو ہے نا وہ بنا کے رکھ دو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں خواتین کی سائڈ سے روٹ آف دی پرابلم. ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. مغیرہ، کچھ خواتین میں ڈس ایگری کہ نہیں ہماری نیچر ایموشنل ہے، ہمیں ہینڈل کرنا آنا چاہیے مرد کو. یعنی وہ قوام کا ایگزیکٹ کانسیپٹ کیا ہے؟ مطلب قوام وہ ہے جو سب کچھ لیتا جائے، سب کچھ سہتا جائے، اس کے اپنے کوئی ایموشنز نہیں ہیں اور بس ہی سپوز ٹو بی سپر ڈوپر اسٹرانگ اور سب کچھ وہ کرے. یہ ہے قوام. دیکھیے میں علی بھائی، جو قوام کا مطلب میں سمجھتا ہوں نا، وہ بیسکلی ایک رسپانسبلٹی کے میں کانٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر رسپانسبل بنایا ہے اور قوام بنایا ہے. قوام کا مطلب ہے جو یعنی اسٹیبلش کرنے والا ہے، جو چلانے والا ہے چیزوں کو، جو چیزوں کو ڈسپلن کرنے والا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو اپنا بڑا دل کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ نے اس کو بڑی پوزیشن پہ رکھا ہے تو اٹ از ایکسپیکٹڈ آف ہیم ٹو بی واقعی بڑا، اپنا اس کا ظرف بھی بڑا ہو اور وہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کے لیول پہ نہ آئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں قوام کا مطلب ڈسپلن کرنا بھی ہوتا ہے. یہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کے لیول پہ نہ، اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں کہ ایموشنل لیول پہ، مطلب عورتوں کے لیول کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل یعنی اوبویسلی اٹس ناٹ اے نیگیٹو ٹرم کہ میں عورت کو ایک نیگیٹو ایموشن کے ساتھ کنوٹیٹ کر رہا ہوں یا ایکویٹ کر رہا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سمپلی از دیٹ کہ اگر عورت فار ایگزامپل بہت زیادہ آؤٹ پر، جیسے آپ نے کہا نا، ایموشنل ہو جاتی ہیں، تو مرد پھر اسی لیول پہ جا کے اگر وہ ایکول لیول پر آ جائے گا اسی طریقے سے ایموشن میں اس کو مینیج نہیں کر پائے گا، تو آئی تھنک دس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. دوسری چیز میں نے سمجھا، جیسے بتایا کہ قوام کو میں ایز اے ڈسپلن کے معنی میں بھی سمجھتا ہوں کہ مرد کا کام ہوتا ہے ڈسپلن کرنا. اینڈ ڈسپلن ڈز ناٹ مین کہ آپ ہر چیز برداشت کرو، بیکاز ڈسپلن مینس ٹو سیٹ دا باؤنڈریز. اور گھر کے اندر میں سمجھتا ہوں مرد کا کام یہ ہے کہ وہ گھر کی باؤنڈریز سیٹ کرے، وہ لمٹ سیٹ کرے. جیسے کہ امی بھی کہہ رہی تھیں ابھی، جو ہے نا، ہم اپنی محبت کے اندر بھی حدود بھول جاتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی محبت کے اندر آؤٹ برسٹ آف ایموشنز کی طرف نہیں جاتے تھے. دیر واز آلویز اے سرٹن لیول آف لمٹ اٹیچڈ. یعنی اپیرنٹلی آپ کو ایک نا تھوڑا سا ایک ڈیسنسی، ایک ادب کا پہلو نظر آتا تھا.
مطلب یہ جیسے کہتے ہیں نا بالکل ہی لٹو ہو جانا, گر جانا اور ایسے سے لو نہیں, ہی ایکسپریس لو ان اے ویری ویری ڈیسنٹ اینڈ ویری یعنی ایک رسپیکٹفل مینر. اور اس سے یہ ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپوزر ہوتا ہے جو مرد کو ایموشنل ریلیشنس کے اندر دکھانا ہوتا ہے. اور اس کا اور وہ دکھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرد کی جو رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہے نا وہ قائم رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بچہ ہے, اگر آپ بچے کے ساتھ کھیلیں گے, ایک ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ, بچہ بہت چھوٹا ہوتا تو آبویسلی تب آپ کھیلیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور آپ اس کی طریقے سے ایکٹ کرنا شروع کر دیں, اس کی طرح شوگر لگانا شروع کر دیں, اس طرح کے جوکس مارنا شروع کر دیں, آپ کہیں جی یہ تو محبت ہے, یہ محبت ہے, تو وہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ فرینڈلینس اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ فرینکنیس آپ کی وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کم کر دے گا نا. تو میں سمجھتا ہوں دو چیزوں میں, جسٹ ٹو کنکلوڈ ان دیٹ وے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دل بڑا کرنے والی بات, اور دوسری بات ہے ڈسپلن کرنا. تو قوام کا مطلب یہ بھی ہے کہ گھر کا ڈسپلن اور باؤنڈری سیٹ کرنے والی بات ہے کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کوئی چیز آؤٹ آف دی وے جا رہی ہے جو اعتدال سے ہٹ رہی ہے, اعتدال سے ہٹ رہی ہے, جو ایک یعنی ایک رسپیکٹ کا لیول اور ڈیسنسی کا جو اللہ نے تھریش ہولڈ رکھا ہے اس سے نیچے جا رہی ہے وہ چیز, تو مرد کے اوپر پھر ذمہ داری آتی ہے کہ وہاں پہ وہ ڈسپلنری ایکشنز لے. اب وہ ڈسپلنری ایکشنز کون سے ہو سکتے ہیں, اٹس اے میٹر آف ڈسکشن. لیکن کچھ لوگ اس کو یوز کر کے بہت ہی سیریس ہوتے ہیں. جیسے ہمارے کلچر میں مرد جو ہے وہ اتنا سیریس پھر ہو جاتا ہے, نہ کوئی ہنسی مذاق ہے, نہ کوئی فرینکنیس ہے وائف کے ساتھ, نہ اس کو کوئی آؤٹنگ کرانا ہے, اتنا مکس اپ نہیں ہونا ہے. کچھ کلچرز تو ایسے ہیں کہ وہ یہ بھی اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ وائف کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا کھا لیا, یہ بھی میری ایک انسلٹ ہے, بھائی کیوں تم ادھر جا کر بیٹھو. تو اس طرح تو سنت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مرد جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی وہ محبت اور وہ خوشی جو ایک انسان کو اپنی فیملی سے ملتی ہے نا وہ نہیں پا پاتے. دے آر ایکچولی ڈوئنگ رانگ ٹو دیم سیلوز. آئی تھنک دے آر ایکچولی بینگ انجسٹ ٹو دیم سیلوز. صحیح بات کہ اللہ نے جو مردوں کو دیکھیں, عورت کے اندر بہرحال ایک حسن ہے, ایک اس کے اندر چاہت ہے, اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے, انکلینیشن ہے. آپ اس کو زبردستی اپنے آپ کو سے ڈپرائیو کر دیں, آپ کر دیں, مطلب یو آر گوئنگ ٹو سفر نا الٹیمیٹلی. اور بیوی تو سفر کرے گی آبویسلی, لیکن آپ بھی سفر کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنلی بعض اوقات مرد زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے عورت کے اوپر, بعض اوقات, مطلب ناٹ ان آل کیسز, لیکن میں سمجھتا ہوں بعض اوقات مرد کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے عورت کی اس محبت کی اور اس چاہت کی جو بنسبت شاید عورت کو اللہ نے پھر اور طریقے سے اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کے اندر دل لگا لیتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ خوش ہو جاتی ہے. مرد ایک بڑا ٹپکل, ایک بڑا نا اسٹریٹ مائنڈیڈ طریقے سے کرتا ہے. آئی تھنک دس از دا انجسٹس دیٹ دے ڈو ٹو دیم سیلوز. تو یہ ان کی سزا, ایک قسم کی ان کو پھر الٹا ان کا آؤٹ کم مل رہا ہوتا ہے. ایک بڑی کامن کمپلینٹ آ رہی ہے آنٹی کہ مجھے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیوی ہیں نا وہ ہماری بات نہیں سنتی ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ان کی غلطی ہے, بات سمجھانے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے, یا ہماری جنریشن جو یہ لاٹ ہے ینگ جنریشن, کیا ان میں اتنی ایگو ہے کہ یہ فیڈ بیک نہیں لے سکتے یا لرن کرنے کی کرٹیسزم بھی نہیں برداشت کر سکتے؟ تو وہ مطلب کیوں ایسا ہے؟ میرج کا تو مقصد ہے ایک دوسرے کو گرو کرنا, فیڈ بیک دینا, تو یہ پرسنل ہٹنگ تو نہیں ہے اگر کوئی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیتا ہے تو؟ اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ابھی جیسے ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک جو پرفیکٹ میرج جو ہوتی ہے نا وہ شاید ایک پورے ماڈل کی صورت میں کسی کو مل جاتی, کسی کو نہیں ملتی. ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی ہر اسکل کی طرح جی جو ہے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا, سسٹین کرنا, یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جن کی شادیوں کو 40 50 سال گزر چکے ہیں, ایوری ڈے, ایوری منتھ اینڈ ایوری ایئر they face new challenges in the relationship. process بھی کہتے ہیں سائیکالوجی کے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, یہاں پہ اب میں تھوڑی سی مردوں کی کوتاہی کی بات کروں گی. کیا وجہ ہے کہ ان کا جو میسج ہے کراس کیوں نہیں جا رہا؟ صحیح, آپ اچھی ٹاک دے رہے ہیں, اپنے آپ کی کمیونیکیشن, اپنے ملازمین کے لیے آپ بہترین باس ہیں, گھر میں آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے. دو ریزنس ہیں جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہیں اور ویسے ان جنرل پوری دنیا کے لیول میں یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ فیملی کی طرف میری رسپانسبلٹی صرف پیٹ بھرنا ہے. وہ سمجھتا ہے گھر بنانا عورت کا کام ہے, سیکریفائس الٹا ہے, سیدھا ہے, بچوں کے ساتھ. وہ اس کو یہ سمجھتا ہے اور اس پہ وہ اس کے لیے ولنگلی تیار نہیں ہوتا, حالانکہ اس کو
جو ہے شعوری لیول پر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے بیوی سے یہ نہیں ہو رہا, لیکن وہ اس کو, اور میں انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے, خاص طور پہ فیملی سسٹم میں آپ رہو تو ذرا مرد اپنے گھر کا کام وام کرتے نظر آئیں یا بچوں میں انٹرسٹ لیتے نظر آئیں تو ماں بہنیں بھی آرام سے تانا لگا دیتی ہیں. انفارچونیٹلی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی مغیرہ کر رہے تھے, آپ کو میں یہ بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایموشنز آپ جو ایکسپریس کرتے تھے وہ جینوئن ہوتے, وہ ریئل ہوتے تھے, وہ جینوئن ہوتے تھے. بیوی کو پتہ ہوتا تھا کہ مجھے واقعی تعریف ملی ہے, یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خانہ پوری کی گئی ہے یا کوئی مقصد نکلوانے کے لیے الفاظ کا کھیل کھیلا گیا. تو مردوں کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ مرد فیملی کے لیے بہت دیر سے تیار ہوتے ہیں, ولنگ ہوتے ہیں کہ ناؤ دے شوڈ پارٹیسپیٹ, اور جب تک پانی بہت سارا پولوں سے گزر چکا ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ایک چیز جو ان کو اپنی وائف کی طرف سے آتی ہے, وہ وائف کو اس بات کا یہ احساس ہوتا ہے ان دی ٹائم آف مائی ڈیفیکلٹیز یو آر ناٹ دیئر. اور یہ بات درست بھی ہے. عورتوں کے لیے زندگی کے مسائل جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. صحیح. وہ آپ سے چھوٹی ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا نارملی جو سیٹ اپ ہوتا ہے, وہ آپ سے 4 سال چھوٹی ہے, اس کے پاس کم ایکسپیرینس ہے, کم نالج ہے, 2 سے 3 بچے ہو چکے ہیں, جو آپ سے نہیں ہو پا رہا اس سے بال اولا نہیں ہو پا رہا, وہ بھی آپ کی طرح پہلی دفعہ ماں بن رہی ہے. صحیح. آپ کدھر ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری مردوں کی جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ جب ان کو اس پر احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مرد اس پہ ایگو پہ لے لیتے ہیں. ایگو پہ لے لیتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ وہ جو جنگ کرنی تھی یا وہ جو انرجیز کی انویسٹمنٹ کرنی تھی مسائل کو حل کرنے میں, وہ تو بیوی کی کاٹ کرنے پر لگ گئے نا. صحیح. اور اب یہاں پہ دیکھیں پرفیکٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو مردوں کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں, مجھے خواتین کے بہت آتے ہیں, اور عموماً بچیوں کی اس عمر کے 1-2 بچے ہو چکے ہیں, زندگی کی ابتدا میں ہے, کچھ دیر پہلے تو آنٹی سب ٹھیک تھا, لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کی کوئی آگے فیوچر نہیں ہے. کیوں اتنی کیسے مایوسی ہوئی, کیسے اتنی مایوسی, وہ اسی کمیونیکیشن کے بلاک کے ساتھ ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں مرد دنیا میں وہی میں بات ہے آؤٹر ورلڈ میں وہ ہر ایک سے کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیوی کے معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اس کا وہ اس کو خود ہی کرنا ہے. اور میں نے دوبارہ میں کہوں گی ان کو سمجھ آ تو جاتی ہے کیونکہ ہیومن ٹو ہیومن لیول تو چلنا ہی چلنا ہے سمجھ جب, لیکن جب تک آتی جب تک پانی بہت سارا پولوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے. بیویوں کو تو محسوس ہوتا ہے, اولاد بھی, آپ میں آپ ہم سب بیٹھے ہیں بچپن میں اولاد تک باپ کی جو ہے بے توجہی کو یا جو ہے نا لیک آف انٹرسٹ کو محسوس کرتی ہے, اور جوان ہونے میں ان کو یہ احساس, جوان ہوتے میں باپ انٹرسٹ لینے لگ جاتے ہیں, اولاد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ وی یوز ٹو بی ویری لیس امپورٹنٹ فار ہم وین وی یوز ٹو بی کڈس. بالکل ٹھیک, بالکل یہ بڑا بیسک ریزن مغیرہ ہمارے کلچر کے. لیکن کچھ مرد جو ہے نا وہ مطلب میں انہی کو ریپریزنٹ آج کر رہا ہوں جن کے میسیجز وغیرہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نو میٹر وٹ وی ڈو ایٹ اینی اسٹیج وہ اپریشیٹ نہیں ہوتی, اور ہم نے بہت ٹرائی کیا چیزیں چینج کرنے کا, بٹ سم ہاؤ وہی کمپلینٹس بار بار آتی ہیں. جیسے ہم آفس میں تھکے ہارے آتے ہیں تو ہم سے آخر کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم 2-2 گھنٹے باتیں بھی سنیں بیٹھ کے اور ان سے بالکل انرجیٹک ہو کے بات چیت بھی کریں. تو واٹ ایگزیکٹلی از ایکسپیکٹڈ آف اس, کیا یہ ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں یا مرد از سپوز ٹو ایکچولی ڈو آل دیز تھنگس؟ اور جیسے شروع میں امین نے بھی بات کی نا کہ بیسکلی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بلڈ کر لی جاتی ہیں خواتین کی طرف سے, تو یہ جینوئن ایک ایشو ہے خواتین کی طرف سے کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتی ہیں نا کہ مرد کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید سب سے زیادہ کام بھی ہم کر رہی ہیں اور شاید مرد کو وہ چیلنجز فیس نہیں ہو. اور آپ تو آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے تو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ایک باس کے طور پہ آپ نے کام کیا, دیکھیں گھر میں بچوں کو یہ فلاں نے جو ہے نا وہ جو ہے شاب کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, تو میں نے اس کو گھر کو سنبھالا, یہ کیا وہ کیا. آئی تھنک یہ اس طریقے سے یہ ایک میرا خیال ہے ایک نیچرل چیز ہے جو کہ ہر بندہ, ایون میرا خیال ہے میلز بھی یہی سمجھتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات بلیٹل کر جاتے ہیں فیمیلز کو. اصل میں بات یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جہاں پہ مردوں کی طرف سے ہے, وہاں سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ دے آر ہیومن بینگس ایز ویل. اور جو باہر کے جو چیلنجز ہیں مطلب وہ ایسے نہیں ہیں. اگین وہ والی بات ہے کہ دا ورلڈ از کوائٹ روتھلیس آؤٹ سائڈ, اور جس طریقے سے جس طریقے سے جن چیزوں سے ان کو نمٹنا پڑتا ہے, شاید وہ فیملی کی گھر کے اندر گھر کے ایک مسائل شاید وہ بہت ڈفرینٹ نیچر کے ہیں. اگین وہی والی بات ہے, اس میں کوئی بلیٹل کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ نے اگر مرد کو ہمت اور حوصلہ اور طاقت دی ہے کسی معاملے میں بنسبت عورت کے, تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ جو چیلنجز وہ فیس کرتا ہے, جو دیکھیں مطلب اگر آپ ریسرچز اٹھا کے دیکھیں, اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن انزائٹی کے شکار مرد ہوتے ہیں.
اسی طریقے سے آپ دیکھیں سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹس دنیا کے اندر مردوں کے اندر ہوتے ہیں, عورتوں میں نہیں ہوتے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو جاب کی جو ہے انمپلائمنٹ ہے وہ مرد سفر کرتے ہیں. یعنی ہر میجر ایشو جو ایک کسی بھی بندے کے لیے زندگی کے اندر ٹرامیٹک ہو سکتا ہے, میجورٹی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں وہ میلز اس کو برداشت کرتے ہیں. مطلب ایسے ہی نہیں اللہ نے ان کو یہ دیا ہوا. سو اگین وہی والی بات ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ بلٹلنگ ادر پرسنز ایفرٹس اینڈ اس کا جو کام ہے, لیکن دا سیم تھنگ از وی نیڈ ٹو ریئلائز دس, اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. لیکن یہاں پہ میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی وائفس کی تربیت کریں. دیکھیں مردوں کا کام ہوتا ہے, اس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں. قوام کا ایک مطلب جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا نا کہ اس کے اندر تأدیب اور تربیت بھی آتا ہے. سو ہی از رسپانسبل فار دا تربیت اینڈ تأدیب آف دیٹ آف ہز وائف ایز ویل. تو وہاں پہ اس کو سکھائے, اس کو سمجھائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی سیکھنے کے موڈ میں نہیں, وہی جو ظاہر ہے پھر وہ کانسیکوینسز وہ خود فیس کرے گی. ظاہر ہے میں اس میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی. یہ بات سمجھنا, یا جس نے بھی یہ سوچا کہ وہ تو سیکھنا چاہتی ہی نہیں ہے, یہ بالکل رانگ ہے. وہ بڑی سخت سیکھنا چاہتی ہے, وہ اندر سے منت کر رہی ہے, شی از بیگنگ کہ کوئی ان کو اس کو سکھا دے. یہ سارا کیوس اسے ہینڈل نہیں ہو رہا. شی ریئلی وانٹس سم بڈی ٹو پٹ دی فٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ دی رینز آف دی all this chaotic things around. مرد کے ساتھ بھی یہی بات ہے, مردوں کے بارے میں خواتین کا بھی یہی خیال ہے. ان کو کیا پرواہ, بہت زیادہ پرواہ ہے, بہت زیادہ پرواہ ہے. وہ بھی اسی گھن چکر میں آئے ہوئے. تو آئیے ذرا دیکھیں وہ مسنگ لنک کدھر ہے جہاں پہ ہیومن ٹو ہیومن کمیونیکیشن ختم ہو گئی. میرے خیال چوزنگ دا رانگ مومنٹ, یا لیکچر شروع ہو جانا, یا وہ طریقہ نہ پتہ ہونا. اس میں سب سے پہلے میں اس کے لیے یہ بات کہوں کہ یہ دنیا کا اصول ہے, لا آف اٹریکشن, جس کو سائنس مانتی ہے. جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہو وہ چیز گرو کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی کو فوکس کرو تو وہ گرو کرے گی, تو پازیٹیوٹی کو فوکس کرو گے تو وہ گرو کرے گی. ہم دوبارہ اپنی بات کرتے ہیں, رسپیکٹ سے آ جائیے, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا جو ہے نا اپنے, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پروفیشنلزم لے آئیے. چلیے میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں. آپ اپنے ملازم کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں کر رہی, اس کا آپ دھیان رکھ رہی ہیں. آج اس نے 2 کھانے بنائے تو تیسرا میں نے اس کو نہیں بتانا, جب باقی کا میں خود کر لوں گی. تو ذرا تھوڑا سا اس کو بھی ہیومن سمجھ لیجیے. وہ طاقتور نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوہے کا بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ جب ہم سالوشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو جینڈر ایشو سے نکال کے ہیومن ایشو بنا لیجیے. ایکسیلنٹ, ٹھیک ہے. جینڈر ایشو مت بنائیے, عورتیں ایسی ہوتی ہیں, مرد, کچھ ایسا نہیں ہوتا. وہ جو بکس تھی نا, وہ جو کہ ویمن آر فرام مارس اور مین آر فرام وینس, وہ بکس کو ماہرین نے اب اس وقت ریجیکٹ کر دیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کی ورکنگ میں, تھنکنگ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. بہت بایولوجیکل لیول پر کسی جگہ پہ بہت تھوڑے فرق ہیں جو بڑی تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اوور کم بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اس کو ہیومن لیول پہ لے کے آئیے, کمیونیکیشن لائیے, ٹھیک ہے. اپنی جیسے ہم کرتے ہیں, جہاں پہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے ہماری ورکنگ انوائرمنٹ میں, ہم سب سے پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے بھائی, ان کو لے کے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں. اگین یہاں پہ قوام والی بات آ جائے, اس کا کام پلاننگ ہے. اس کا کام پہلے تو اس کو ڈائگنوز کرنا, اس کے بعد اس کو پلاننگ کر کے ایک پورا جو فریم ورک بنا کے دینا ہے. اس فریم ورک کو لے کے اس کے بعد اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ چلانا بھی ہے. فریم ورک ایک دفعہ بنا دیا یا نصیحت کر کے سمجھ لیا کہ اب یہ پرفیکٹ ہو گئی اور یہ کر لے گی, ایسا نہیں ہوگا. اٹ نیور اینڈس. اور جو آپ نے بات کی نا بہت گہری ہے کہ سم ٹائمز مرد تب آ رہا ہوتا ہے وین اٹس ٹو لیٹ. جیسے وہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو ریئل کیس اسٹڈیز بتا سکتا ہوں کہ کاؤنسلنگ میں نے اس میں بہت پاسٹ میں بھی کی, بہت سی کاؤنسلنگ کیسز خود بھی پڑھے, دوسروں نے بھی بتائے. میرا بڑا انٹرسٹ ہے اس چیز میں. تو مطلب ایک بھائی جب بھی وائف کو باہر لے کر جائیں تو وہ دوستوں کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں. اب وائف ساتھ بیٹھی ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, تو وہ آؤٹنگ تو نہ ہوئی نا. مطلب آپ فزیکلی لے آئے ہیں لیکن آپ مینٹلی دوستوں کے ساتھ ہیں. آپ ایون آؤٹ آف کنٹری بھی کہیں لے جاتے ہیں لیکن وہاں بھی آپ دوستوں سے ہی مل رہے ہیں. تو وہ کوئی وہ آؤٹنگ تو نہ ہوئی نا, نہ وہ کوئی پرسنل ٹائم ہوا. تو اس سے پھر وہ ظاہر ہے وائف کے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ بندہ زبردستی تو لے آیا لیکن فزیکلی تو ہے پریزنٹ لیکن مینٹلی ایبسنٹ ہے. گین پروفیشنلزم کو لے آئیے نا تھوڑی سی, جیسے دوست کو ساتھ لے کے جا رہا ہے جی, اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے وائف کو بھی سمجھ لیں کہ یہ آؤٹ سائڈر گلی میں کھڑے ہونے والا بندہ, اس کے ساتھ میں نے مینرز کا خیال. اور بڑی بیسک چیزیں ہیں کہ دیکھیں ہم اکثر اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم آپ گفٹ کب لے کر گئے تھے وائف کے لیے, یا یو سرپرائزڈ ہر ان سم وے.
تو یہ تو ایکسپیکٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شی ول سرپرائز می ان سم وے, میں گھر جاؤں گا کوئی بڑی اچھی چیز بنی ہوگی. اچھا چونکہ مردوں کو اللہ نے دل بڑے دیے ہیں نا, جی پلاٹ نام لگوا دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو گفٹ دینا ہے تھاٹ فلنس کے ساتھ اور اس کو رائٹ مومنٹ پہ پریزنٹ کرنا ہے, اس سے بچ جائیں گے, اس سے بچ جائیں گے. اخلاص کی کمی نہیں ہے, لیکن اس بات کے سے دیکھیے اسکلس کیا ہے, واٹ ٹو ڈو تو اس ہے وزڈم ہے نا, ہاؤ ٹو ڈو از دی اسکل ہے, اور ڈوئنگ اٹ از ورچو ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اخلاص سے اگلے اسٹیپ پہ آ جائیے. وہ جو نیتیں ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں, ہم فیس ویلیوز پہ جاتے ہیں. اور جو لا آف اٹریکشن آپ نے کی بہت اسٹرانگ چیز ہے, آپ پازیٹیو اس کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ پازیٹیو ہی ملے گا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ظاہر ہے ایک وہ لا ہے, اور نیگیٹو باڈی لینگویج یا زبردستی کریں گے تو وہ بھی اپیرنٹ ہو جائے گا. لیکن کچھ مرد شکایت کرتے ہیں کہ ان کی وائف ججمنٹل بہت ہے, نو میٹر وٹ دے ڈو, ہاؤ دے ایکسپریس. اب وہ بیچاروں کا ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہے, تو وائف کہتی ہیں فیک کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ بیچارہ اتنی ایفرٹ کر کے جگرا جمع کر کے آیا ہی ہوتا ہے کچھ ایکسپریس کرنے, تو فوراً الزام لگ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو آپ فیک کر رہے ہیں, جھوٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے. میری بھی, میں سمجھتا ہوں اپنے ماموں کی بات یاد آتی ہے, آپ کے بھی استاذ ہیں انس ماموں, تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ مرد کا نا ایک ڈیسنٹ والا روب ہونا چاہیے اپنی وائف کے اوپر, کیونکہ اللہ نے اس کو ایک ذمہ دار بنایا ہے. روب سے مراد یہ کہ اس کا ایک لیول آف رسپیکٹ ہونا چاہیے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 2 طریقے سے جو ہے نا, آپ ایک بندے کے اوپر جو 2 چیزیں ہیں جو واقعی آپ کا جو ہے نا ایک بندے کے اوپر دوسرے کے اوپر آپ کا انفلوئنس کرتے ہیں, خاص طور پہ وائف کے حوالے سے. پہلی چیز انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا خوف. جب عورت کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ میرا بندہ, میرا جو شوہر ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے واقعی صحیح معنوں میں, اور تقوی عمل کا نام ہے, یعنی ہی از ایکچولی دا مین آف ہز ایکشن اینڈ ورڈس, ہی از ناٹ جسٹ لائک یہ باتیں نہیں ہیں صرف, بلکہ عمل ہے. جیسے کہتا ہے نا ورچو ہے, ڈوئنگ اٹ از ایکچولی ورچو. اس کا اثر بہت ہوتا ہے عورت کے اوپر نا, اس کا واقعی یعنی صحیح معنوں میں تربیت اور جو سکھانا ہے نا وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلی بات تو تقوی ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا, علم واقعی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر بندہ اپنے اندر ایکوپ کرتا ہے تو واقعی پھر عورت صحیح معنوں میں اس کا رسپیکٹ کرتی ہے. جب وہ عمل کرتا ہے نا, جب وہ یعنی عمل کا بندہ ہے اور اس کے پاس اللہ نے علم بھی دیا, تو اس کی وجاہت اس کے اندر آتی ہے, اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک روب آتا ہے, اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک ڈیسنسی آتی ہے, کمپوزر آتا ہے, ایک صبر آتا ہے. اور وہ صبر ظاہر ہے, جیسے کہتے ہیں نا لا آف اٹریکشن جیسے آپ بات کریں, اٹ افیکٹس پوری انوائرمنٹ پہ اس کا اثر ہوتا ہے. گھر کے اندر جب وہ نیکی کرتا ہے, اس کی بات جب وہ مہذب ہو کے بولتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ مہذب جواب دیں, دوسری دفعہ مہذب, اگلا بندہ ہمیشہ منہ پھٹ کے ہی جواب دے, اس کو بھی شرم آ جاتی ہے, چاہے جتنا مرضی بڑا ہوا, ٹھیک ہے نا. بچوں کو شرم آ جاتی ہے, چھوٹے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ گھر کے اندر ایک ماحول ہے, آپ اس کو شاید وربلی ڈکٹیٹ نہ بھی کریں, پھر بھی اس کے باوجود اس کا اثر پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو خاص طور پہ, اگین وہی والی بات ہے, اسٹارٹ ہوتی ہے اپنے آپ سے. آپ اپنی بیوی کو بنانا چاہتے ہیں نا آپ کی ذمہ دار ہو, اس کو دکھائیں کس طرح ہوتا ہے, عمل کر کے دکھائیں کہ اس طریقے سے I'm expecting, یہ مینرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ رکھا ہوں, and it is expected of you to be the same. I think it can help a lot, but again it's a very difficult task as well. اچھا, میں اس پہ یہی بات کو تھوڑا سا پکڑوں گی کہ ذمہ دار جو ہونا ہے, چونکہ یہ قوام کے ساتھ مطلب اس کا قوام کا دوسرا نام ذمہ دار ہے. صحیح. اچھا, ذمہ دار جیسے کہ مغیرہ بھی بتا رہے تھے کہ لمٹ سیٹ کرنا یا ڈسپلن کا جو سسٹم بنانا وہ مرد کا کام ہے. تو آپ الفاظ کے بجائے یا فرسٹریشن نکالنے کے بجائے عمل سے ان کو بتائیں کہ کون سی چیز کو آپ لے سکتے ہیں اور کون سی نہیں. مثلاً یہ ججمنٹل ہونا, آپ ان کو اسی وقت بتا دیجئے کول الفاظ کے ساتھ, لو ٹون کے ساتھ. اول تو آپ کو ججمنٹل ہونے کی اجازت نہیں ہے, ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اور دوسرے آپ میرے دل کے بارے میں نہیں جانتی ہیں وہ کیا ہے, تو مجھے مکمل کرنے دیجئے. یہاں پہ فوراً ریموٹ ہو کے تو بالکل لائک بزنس ٹاک کیجئے, میٹر آف فیکٹ والی. ایک دم ان کو بتائیے کہ یہ بات آپ کی غلط ہے, اس کو آپ کسی ساتھ والی کے ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہتی ہیں, تو میرے پہ آپ ایک دم اٹھ کے لیول کیسے یہ الزام کیسے لگا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے, جن خواتین کو چیخنے چلانے کی عادت ہے ان کو عمل سے بتائیے, کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ جب تک یہ اپنا جو ہے نا دورہ جو ہے اس کو ختم نہیں کریں گی, ہم بات کریں گے جب آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے. بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, بچوں کو آپ بچے چیخ رہے ہوں, آپ ان کے ساتھ چیخنا شروع کر دیں, آپ ختم ہو جائے. بچہ تو چاہتا ہی آپ کو فرسٹریشن میں ڈالیں, آپ فرسٹریشن نکالنا شروع کر دیں. چیخنے کا ایک اپوزٹ بھی ہے, بہت سے بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کمیونیکیٹ نہ کریں اور ناراض ہو کے بیٹھ جائیں اور 2 دن بات نہ کریں, مرد بھی کرتے ہیں ایسا, عورتیں بھی کرتی ہیں, اور یہ ایموشنل ابیوز ہے میرے نزدیک,
کہ آپ خاموشی کے موڈ پہ چلے گئے، نہ آپ کچھ بتا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اگلا بندہ اسے لیسن آئے گا میری خاموشی سے، لیکن وہ ڈیمیج بھی اکثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ خاموش رہنا، کیا یہ ایک ٹیکنیک؟ کسی نے مجھے کہا تھا کہ نہیں جی یہ سنت سے بھی ثابت ہے جی کہ آپ بس خاموش ہو جائیں، روب دکھائیں اپنی خاموشی سے جو ہے وہ. میں تو نہیں سمجھتا، بلکہ اس سے اپوزٹ جو ہے وہ ہے کہ رسول اللہ تو کمیونیکیٹ کرتے تھے. بلکہ وہ جو قرآن مجید میں وہ بیہیویئر سیٹنگ کی جو آیات ہیں اس میں فائزون نہ سب سے پہلے آ رہا ہے، تو وہ کمیونیکیشن ہوگی تو فائزون وہ اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں رسول اللہ خاموش ہو گئے تھے 1 مہینے کے لیے، سب سے علیحدہ ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سوچنے کا موقع دیا تھا، وہ ڈیسیژن بہت بڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ جو آیات تخیر ہیں جن میں اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو بتانا تھا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ زندگی ہوگی، اس پہ اللہ کے رسول نے سوچنے کا موقع دیا تھا. اور جب وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ سے آپ نے فرسٹ ٹائم 1 مہینے کے بعد کمیونیکیٹ کیا تو آپ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ چاہو تو اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کر کے مجھے بتا دو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے گھر والوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو خود ہی جواب دیتی ہوں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو سمجھ آتی ہے. اگین وہی بات ہے بھائی ڈسپلن نا، یہ چیزیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. شرعی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اہل علم نے بیان فرمایا نا کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی بندے سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، تو علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جنرل رول ہے. لیکن بعض اوقات کچھ سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے نا آؤٹ آف دی وے بھی جانا پڑتا ہے، اس کی اجازت بھی ہے. جیسا کہ وہ 3 جو غزوے سے رہ گئے تھے صحابی، جس میں کعب بن مالک وغیرہ اور اس طرح کے صحابی تھے 3، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، یہ 3 صحابی تھے. تو 50 دن تک ان سے کمیونیکیشن نہیں رہی، بوائے نہیں رہا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایکسیپشنل ہے، لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ وہ ایکسیپشنل ایسی بھی نہ ہو کہ آپ بالکل خاموش ہیں، آپ کو اگلے کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کیوں ناراض ہیں. نہیں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ ایک یعنی ناراضگی، اگین وہی والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں بجائے اگریشن فزیکل نکالنے کے، اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کو کمیونیکیٹ ضرور کریں اپنا کنسرن، لیکن اس کے بعد ہاں اگر آپ خاموش رہتے ہیں ایک حد تک خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن ذرا کمیونیکیٹ کر کے. دوسرا مردوں کے ساتھ خاموش رہنا یہ ڈفرینٹ ہے، لیکن اسپاؤزز کا ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا، رات بھی ٹینشن میں گزارنا، پھر سارا دن اگلا ٹینشن میں گزارنا، یہ تو بہت ان کی مینٹل فیکٹ ریلیشن شپ کو ہرٹ کرے گا. اس میں یہ ہے کہ ماہرین اس کے بہت خلاف ہیں. انٹیمیسی کسی صورت لوز نہیں ہونی چاہیے. انٹیمیسی کو ہم سب سے پہلے ایز اے تھریٹ جو ہے نا روکتے ہیں دونوں سائڈ سے، ٹھیک ہے؟ ماہرین کہتے ہیں آپ کی کنیکشن ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے نا، کنیکشن ہی نہیں ہوگا تو مسئلے حل ہونے کی ریزن کہاں گئی؟ 1 تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ بتائیے، اور ہم کس لیے خاموشی کو استعمال کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کب تک اس کا صبر ختم ہوتا ہے. آئے گا یا آئے گی تو صحیح نا، تو پھر میں اس کو یوں کر لوں گا. تھاٹ فل ہونا چاہیے اور پلانڈ ہو کہ میں نے اس کا کرنا ہے اور یہ مثلا 3 دن یا 4 دن رکھنا ہے اور اس کے یہ مقاصد ہیں. تھاٹ فلی بندہ کرے آبجیکٹیولی تو پھر. اور آپ کو پتہ ہے جب مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو پھر اب ان کو ماڈیفائی کرتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کو. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خاموشی سے فرق نہیں پڑ رہا، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز افیکٹو ہو، لیکن کچھ فیمیلز شاید نا افیکٹو ہوں، تو آپ کاؤنٹر، یعنی ضروری نہیں کہ آپ نے چونکہ وہ افیکٹو نہیں ہے تو اب آپ اسی پر لگے رہیں، آپ ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کر سکیں. ایک اور شکایت مرد لاتے ہیں کہ ہماری وائفز ہم سے وہ چیز کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ اس کی مدر کی شکایات اسے لگا رہی ہیں جو اس کے کنٹرول، کچھ چیزیں کنٹرول میں، کچھ چیزیں اس کے کنٹرول سے باہر ہیں. ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ ٹو بی آنیسٹ. مطلب کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں مجھے بتائیں مردوں نے، یا کچھ ایسی چیز جو ان سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے بٹ سم ہاؤ وہ عورت سے ریلیٹڈ ہے، تو اس پہ کیا کریں؟ مرد سن لے بس خاموش ہو کے، ان پٹ دے دے، ایکنالج کر لے، یا ادھر فیڈ بیک دے دے کہ نہیں آپ نیگیٹو سوچ رہی ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم فیڈ بیک دیتے ہیں تو الٹا ہم پہ پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے میری بات سنی بھی نہیں، ایکنالج بھی نہیں کی. تو وہاں نا مردوں کو ہینڈلنگ میرے خیال تھوڑا سا اچھا 2 جگہیں ہیں جہاں پہ وائفس جو ہیں نا مردوں سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کرتی ہیں. اور ایک تو جو لو ارننگ ہوتے ہیں، وائفس پتہ نہیں کون سے خیالات بنا کے آئی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں محل کھڑا کر دے گا دنوں میں، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر جو ہے، اور دیکھیے ہر بندے کی اپنے اہداف اپنے ہوتے ہیں. ہر بندے کو پتہ ہے میں نے زندگی میں فلاں مقام حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی ہے، اپنی پرائرٹیز اپنی ہوتی ہیں. ایک وائف کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی انڈیویجویلٹی کھو بیٹھا ہے. تو اس پر تو وائف کو اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا، جتنا وہ کرنا چاہتا ہے اور جتنا وہ کرنے کے قابل ہے. دوسری بات آپ نے یہ جو ماں والی بات کہی ہے بڑی سمجھ آتی ہے.
اچھا یہ تو ٹھیک ہے، وہ ماں کو، بہن کو، انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، سنسیئرٹی کہاں پہ گئی؟ وہ بیوی کو یہ نہیں بتا سکتا یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں تم صحیح ہو، ٹھیک ہے، لیکن تم میری سچویشن دیکھو، میں یہاں پہ کچھ کر نہیں سکتا، اور یہ کہ میں معاملہ بگاڑ تو دوں گا، اور اگر میں نے اس میں کچھ کیا، یعنی اپنی سائڈ تو کلیئر کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گی، ہمارے ہاں ہوتا ہے مرد سمجھتا ہے یہ میرا کام ہے ہی نہیں، لڑنے مرنے دو. میں بہت فرینک الفاظ میں کہوں گی اس بارے میں جو ہے نا وہ پیسو نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں مردوں کا کام ہے، میں بہت تلخی کے ساتھ یہ بات کہوں گی، ماں کو اور بیوی کو لڑنے دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو جیت جاتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ماں جیت جاتی ہے تو خیر سے فرما بردار بیٹا بن کے وہ جاتا ہے، اور بیوی جیت جاتی ہے تو ماں کے ساتھ بھی گالیاں گلوچ کرنا. اچھا یہی جہاں پہ 100 زیادہ بیویاں ہوں وہاں پہ بھی مرد یہی کام کرتے ہیں، دونوں آپس میں لڑ لو بھائی، ایکسکیوز می ویئر آر یو، آپ کی قوام کی حیثیت کہاں پہ گئی نا. آپ کو ڈائگنوز کرنا ہے، اور اگین کوئی بندہ جو ہے نا کھوتا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی بیوی بچی ہوتی ہے، نہ کوئی مرد بچہ ہوتا ہے. ان کو آپ کی جینون پریز کا اور آپ کی کمپینین شپ کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. آپ منہ سے کہیں یا نہ کہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ یہ انڈیفرنٹ ہے اور کہاں پہ یہ جو ہے یہ بات وہ کر سکتا ہے، یعنی ایک مضبوط بات کر سکتا ہے. اور عورتیں تو بیچاری اس مضبوط بات کے سہارے زندگی گزار دیتی ہیں، لیکن وہ مضبوط بات کریں تو صحیح، آپ تو خود ہی کلو لیس ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا آپ نے سچویشن میں کیا کرنا، اور آپ اس کے اوپر دماغ لگانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میری بیوی غلط. آپ اتنا کہہ دیں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آئی انڈرسٹینڈ، اس طرح کی تھوڑا سا اکنالجمنٹ شو کر دیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ بھی ریئلائز کرے کہ الٹیمیٹلی عورت نے جا کے کس کو بتانا ہے. ہاں یا وہ پھر دوستوں کو بتائے گی، وہ پھر اپنی امی کو بتائے گی تو اور مسئلہ، بالکل اور مسائل ہوگی. تو مسئلہ اس نے کہیں نہ کہیں تو اس کو وینٹ آؤٹ کرنا ہے نا، تو وہ شوہر کے سامنے کر لے تو اچھی بات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ریپیٹیٹیو وینٹ آؤٹ تو ہر وقت کرنا، وہ پھر اس کی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے. وہی بڑی بات ہے کہ مرد کو یہیں پہ وہی بڑی بات ہے، بڑا بننے کی ضرورت ہے. بچہ بھی تو آتا ہے نا اس کے سامنے، اگین میں ایکویٹ نہیں کر رہا بچے کے ساتھ، لیکن وہاں بھی تو برداشت کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھانا، اس کو پیار سے اس کو جو ہے نا اس کی اس ایموشنل جو اسٹیٹ کو چینل کرنا آخر یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مرد کر سکتا ہے، اور جہاں پہ عورت اگر نہیں ہے تو وہاں پہ شریعت اس کو باؤنڈ بھی نہیں کرتی، اور اخلاقی دنیا کا کوئی نظام اس کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ سمپتھائز بھی کرے. جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ عورت ایکسٹرا اوائڈ کر رہی ہے، اس کو آرام سے وہ سمجھا بھی سکتا ہے، ناٹ ان دیٹ مومنٹ، لیکن بعد میں وہ کر سکتا ہے. ہی ڈزنٹ ہیو ٹو بی مووڈ بائی دیٹ ایز ویل. تو میں نے اگین آئی تھنک اس کو نیچرل لینا چاہیے، اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ شکر اچھی بات ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے، کسی اور کے پاس نہیں جا رہی سنانے کے لیے. اب میں اس کو کس طریقے سے مینیج کروں؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس میں کچھ کردار ادا کر سکتا ہوں تو میں ضرور کروں پازیٹیولی، لیکن اگر میں نہیں کر سکتا تو میں کس طریقے سے اس فیملی کو، اگین وہی بات ہے، میں نے ماں کو بھی خوش رکھنا ہے، بیگم کو بھی خوش رکھنا ہے، اور آئی کین ناٹ گو اگینسٹ ایچ آف دیم، ایدر آف دیم ان فیکٹ. تو یہی مینیجرمنٹ کا کام ہے. آفس میں آپ بڑے کانفلکٹ ریزولوشن کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ کی کنفلکٹ ریزولوشن، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایجنسی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ایجنسی تھیوری کا مسئلہ ہمارے مینجمنٹ میں پڑھائی جاتی ہے کہ ایک طرف آپ کے مینیجر جو ہوتا ہے بیچارہ وہ پھنسا ہوتا ہے درمیان میں، ایک طرف شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اور ایک طرف امپلائیز ہوتے ہیں. امپلائیز کرتے ہیں ہمیں میکسیمم پیسے چاہیے، اور شیئر ہولڈرز کہتے ہیں ہم نے کم سے کم پیسے دینے. اب وہ درمیان میں بیچارہ پھنسا ہوتا ہے، اس نے کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، یہ اس کی جاب ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں قوام کا مطلب یہ ہے، ورنہ یہ کام اگر مرد نے نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا ہے. اسی لیے تو اللہ نے اتنے اختیارات دیے ہیں، اللہ نے اختیارات دیے ہی اس وجہ سے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں. اور اس میں ایڈ یہ ضرور کروں گی، اگر وہ بیچاری سفر کر رہی ہے، آپ کے اگر آفس میں باس آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے تو آپ بھی تو مستقل سفر کر رہے ہیں، اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، تو وہ بیچاری بھی تو سفر کر رہی ہے نا. تو جب ایز لانگ ایز وہ سفر کر رہی ہے جب تک تو آپ کو سننا ہی پڑے گا نا. ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو بی دیئر ود سمپیتھیٹک. اور اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن. بات بار بار وہیں آ رہی ہے کہ اچھا، اس میں میں نے اپنی زندگی میں یہ تھوڑا سا میں نے تجربہ کیا ہے، ہم کمیونیکیشن کو ریگولرائز کرنے کے بارے میں بہت زیادہ تساہل برتتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے پاکستان میں پروفیشنل انوائرمنٹ میں دیکھا ہے بہت کم مجھے آفیسز میں لوگ نظر آتے ہیں جن کا ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں آپس میں ٹیم کے درمیان. ٹھیک ہے، عموماً اوپر سے آ گیا اور اس کو بس جیسے تیسے کر کے کر رہا ہوتا ہے. ہمارے کھانا پوری ایگزیکٹلی اسکول کالجز یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہے. میں تو اس بات کی شدید قائل ہوں، ہفتے میں جیسے ایک دن پیریڈ پڑھانے کا ہوتا ہے نا، ایسا ایک دن جو ہے نا ٹیم کا میٹنگ ہونے چاہیے، اور اسی کو آپ فیملی پہ لے کے آئیے. اور میں نے دیکھا یہ ان میٹنگس کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. اس فیملی میٹنگ کے اندر میں نے دیکھا ہے آپ کو کرٹیسزم نہیں لگتا، کیونکہ وہ صحیح الفاظ کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ اپنی وہاں پہ ایکسپیکٹیشن سیٹ کرتے ہو، اور جیسے ہی آپ سیٹ کرتے ہو فیملی میں 4 ممبرز آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ریئلسٹک نہیں ہے، ایسا ہو نہیں پائے گا، لیکن وہ عزت سے بتاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اگلی میٹنگ ہونی ہے تو اس میں آپ جو ہے نا ریزلٹس لے کے بیٹھے ہوتے ہو کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں یہ کروں گی یا کروں گا، اور آپ نے اس کو کیا نہیں، تو نئے سرے سے آبجیکٹیو سیٹ ہوتے ہیں.
تو یہ میں نے اس کا بہت فائدہ دیکھا, اور میں اس میں تھوڑی عبدالعلیم کو بھی جزاک اللہ کہوں گی کہ انہوں نے جب سے ہمارے گھر میں وہ اذان کلاک سیٹ کیا, اور آپ دیکھیے کہ مسجدوں میں کمیونٹی اسی طرح بنتی ہے, جو 5 وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ اپنی کمیونٹی بنا لیتے ہیں. ہمارے گھر میں جس دن سے نماز اچھی ہوئی ہے اس دن سے آپ یقین کیجیے کہ ہماری فیملی جو ہے نا وہ روزانہ کے 5 سے 20 منٹ ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارتی ہے. نماز پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, تقویٰ بھی دل میں ہوتا ہے, اس وقت میں ایک دوسرے کو کہہ بھی لیا جاتا ہے اور ایک اپنی معذرت بھی کر لی جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, امیزنگ ماشاء اللہ. ایک بات میں سمجھتا ہوں مغیرہ اور آنٹی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا میں یہ چیز نہیں کر سکتا, وٹ وی ایکچولی مین از کہ یہ میری پرائرٹی نہیں ہے. میں نے کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, لیکن وہی لوگ کہیں اور جگہ بڑا اچھا وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ وہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے, اس لیے آپ کوشش نہیں کر رہے ہو. آن دی ادر ہینڈ فیمیلس بھی مردوں کی طرف سے شکایت آتی ہے, وہ کہتی ہیں ہم تو ہیں ہی ایسی, وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, ڈیل ود اٹ. تو یہ ایروگینس میں بھی آتا ہے, ڈیل ود اٹ, چاہے مرد کہے چاہے عورت کہے. آن اے سیریس نوٹ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, مطلب اگر آپ مردوں کی سائڈ بھی دیکھیں نا تو ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک طرف اس کی زندگی ہوتی ہے, اپنی ذات ہوتی ہے, اور ایک طرف اپنی جنت ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ خاص طور پہ اس ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھیں, اور ہمیشہ بندہ جو ہے نا وہ صحیح ڈیسیجن میکنگ نہیں کر پاتا, اس کو کئی دفعہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, وہ سمجھتا ہے مطلب, اور وہ ظاہر ہے ایسا بندہ ہوتا ہے کہ, اور یہ سارا ایموشنل ہوتا ہے وہ نہ, اور دوسری بات ہے کہ وہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مشکل ہوتا ہے اس کے لیے دونوں کو ڈسپلن کرنا. مطلب وہ اپنے آپ کو تو شاید کسی لیول پہ ڈسپلن کرتے ہیں, دوسروں کو مشکل رکھنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بعض اوقات کئی جگہوں پہ ان کی جینون فرسٹریشن ہوتی ہے, وہ نہیں مینیج کر پاتے, اور جس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ نہیں چل پاتی معاملات, اللہ معاف کرے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا ابھی, وہی والی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک بندہ کر سکتا ہے, یہ جو ہم جنرلی ایک عام ایکسیپٹیڈ اصول ہیں, یہ جو ہماری ویلیوز ہیں ان کے تحت ہم جو کر لیں. لیکن ایکسیپشنز, آئی بلیو ایکسیپشنز آر آلویز گوئنگ ٹو بی دیئر, ہمیشہ ہوگا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کرتے بھی ہیں, وہ بیچارے مینیج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, نہیں بیگم کو نہیں سمجھ آتی فار ایگزامپل, وہ نہیں ہے, یا پھر بیگم کو آ جاتی ہے والدہ کی طرف سے, نہیں وہ بات بن پاتی جو بننی چاہیے. تو مطلب ہمیشہ الٹیمیٹلی مطلب ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ آئی ایم ناٹ دی اینڈ, مطلب میرے اندر بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. یہیں پہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اور دعا آتی ہے, جہاں پہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف ٹرن کرے اور اللہ کو نہ چھوڑے اس معاملے میں, اور یہ نہ سمجھے کہ میں ہی سمجھا سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ چیزوں کو بعض اوقات نا, آپ کو میرا خیال ہے ٹائم کے ساتھ بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. بعض اوقات نا چیزیں دیر ٹیکس اے ٹائم. اب مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت ہے وہ گھر میں نئی آئی ہے, اب شوہر یہ ایکسپیکٹ کرے نا, یہ اس کی انریلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب میری بیوی کا اور امی کا نا اب آپس میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. ممکن ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہوگا کہ کچھ اختلافات ہوں گے, اٹ ول ٹیک اے ٹائم, لیکن دیر از گوئنگ ٹو بی اے ٹائم جہاں پہ دونوں سنبھل جائیں گے, دونوں ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے, اچھا یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے, میری یہ چیزیں اسموتھ لائن ہو جائیں گی. لیکن یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا اور اس کے بارے میں پھر سینسٹیو ہو جانا کہ جی میری امی ناراض ہو گئیں, بیگم سے لڑ لیا, یہاں پہ جا کے بیگم لڑا ہوئی تو امی سے لڑنا شروع ہو گیا. آپ صحیح فریم آف مائنڈ سے انٹر ہی نہیں ہوئے ریلیشن میں, آپ کو چیلنجز ہی نہیں پتا, آپ پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہیپی گو لکی ہر چیز ہوگی, تو وہ پھر دکھ ہوتا ہے. کچھ چیزیں ٹائم کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں جہاں پہ انسان کو ہو جانا چاہیے کہ حوصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں یار یہ میرے اختیار سے بھی باہر ہیں, اور وہاں پہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی وہاں پہ مدد. اور جب ہم اتنے بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا کہ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا, یا خواتین کہتی ہیں میں اب اس سے آگے میری ہمت جواب دے گی, اس وقت دوبارہ سے سٹ بیک اینڈ ریفلیکٹ, سچویشن کیا اتنی ہی بری ہے, اور میں دوبارہ کہوں گی مارکیٹ میں یہی کچھ ہی ملے گا. صحیح ٹھیک ہے, تو آر یو ریڈی ٹو میک دی سیم ایکسپیریمنٹ اگین. صحیح بات. تو ایسا کریں, اس سے پہلے ذرا ڈو یور بیسٹ. کم از کم جب ریلیشن شپ سے نکلیں تو یہ سوچ کے نکلیے گا کہ آئی ڈڈ مائی بیسٹ, ایٹ لیسٹ آئی ایم ہیپی ود مائی سیلف. میں اپنے آپ سے تو خوش ہوں, دوسرے کا جو بھی مسئلہ ہے. اور وہی بات ہے کہ صبر, یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے, اور یہ ہم آج کل اپنے لڑکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں, لڑکیوں میں بھی دیکھ رہی ہیں, ایسے دنوں کی شادیاں جو ہیں وہ آرام سے وہ اٹھا کے وہ کر دی جاتی ہیں. آپ نے ڈیڈ یو ڈو یور بیسٹ. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اس قسم کے ہیسٹی ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ انسان کو ایموشنلی کرپل کر دیتے ہیں. یو نیور آر ایبل ٹو ٹرسٹ اینی مور ان یور لائف. یہ اتنے زیادہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں.
تو گیو ٹائم. اللہ دیکھیں طلاق کے عمل کو اللہ نے کتنا لمبا چوڑا کر کیا ہے, 5-6 مہینوں پہ جا رہا ہے جی, اور اس کے اندر اللہ مستقل آپ کو ہر جگہ سے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو پہلے خود ٹیسٹ کر لو, صحیح بات, اس قابل ہو تو ڈیسیجن لینا, یہ نہیں کہ ڈیسیجن کرنے کے بعد ایک اور مشکل میں پھنس جاؤ. تو یہ دیکھنا پڑے گا. کوئک سکسیس نا آج کل بچے بہت جگہ پہ کوئک سکسیس میں کوئک ریزلٹس سے آتے ہیں تو وہ فوراً جلدی سے مجھے ریزلٹس ملتے ہیں, فوراً نہ ڈیورسز ملے کی تو طرف فرسٹریشن, ابرپٹلی ڈیورسز دیتے ہیں. اور صبر کا جو تصور ہے وہ یہ, سب سے پہلے تو صبر کرنا اللہ کے حکم پر, دوسری بات ہے کہ سفرنگ کو برداشت کرنا ہے, اور تیسری بات ہے اس کا اجر ہے. صبر کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ایکٹیو رویہ ہے. اللہ کے احکامات جو ہے نا, ڈیکورم کو نہیں جانے دینا. ہوتا کیا ہے, ہم کہتے ہیں تم نے نہیں کیا میں بھی ایسے کروں گی. صحیح بات. ماجی بھائی یہ نا اصل میں صبر ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں بڑا پیسو رویہ ہے. صبر پیسو نہیں ہے, پرو ایکٹیو رویہ ہے. یہ بہت ایکٹیو رویہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیزیں بس ہونے دو ایسے ہی, دس ناٹ پیشنس. اچھا, میں انٹرسٹنگلی ابھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, پرنسپل تھیں ایک انسٹیٹیوٹ کی, ویسے ہی میں وائف بھی گئی ہوئی تھی ساتھ, ویسے ہی بات نکل آئی کہ آج کل فیمنزم کی ویو چل رہی ہے, یہ وہ, وہاں سے ایک ٹاپک نکل آیا, ہم نے کہا کہ نہیں ساسیں بھی زیادتی کرتی ہیں, اپنے بیٹوں کو ہر وقت جو ہے وہ پوائزن کرتی ہیں, یہ وہ. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, کہتی میں تو ہمیشہ اپنے ایج گروپ, وہ بھی ساس تھیں, میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتی ہوں, خود بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھو اگر میں بیٹے کو پوائزن کروں گی یا کوئی اس کے لیے مشکل کھڑی کروں گی تو اس سے مشکل میں وہی آئے گا اور اس کا ریلیشن مشکل میں آئے گا. تو انڈائریکٹلی میں اپنے بیٹے کو ہی مشکل میں ڈال رہی ہوں اگر میں اس کی وائف کو کچھ کہتی ہوں. تو یہ اتنی عقل تو میرے خیال وائفز میں, ہسبینڈ میں, سب میں ہونی چاہیے کہ الٹیمیٹلی وی ول کریٹ ڈیفیکلٹی فار ایچ ادر, اور وہ شیطان کا فائدہ ہوگا, شیطان خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے سب کو لڑوا دیا. تو اسی طرح میرے آپ خیال کو وہ ڈیسٹیچیوٹ بیٹا قبول ہے, بیچارہ جو پتھیٹک پوزیشن میں ہے, جس کی بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بنی اور وہ گھر توڑ کے تو بدحال ہو کے ڈپریشن کے اندر بیٹھا ہوا, یہ بیٹا قبول ہے آپ کو؟ میری والدہ بہت اچھی بات کہا کرتی تھیں, میری بہوؤں کا میرے پہ یہ بہت بڑا احسان ہے, میرے بیٹوں کو مطمئن کر دیتی, اور میں سنجیدگی سے سمجھتی ہوں کہ وہ والا کام کیا میرے سے ہو پائے گا؟ میں ریپلیس کر دوں گی اس کی بیوی کی جگہ اس کو. شکر الحمدللہ اس کے پاس کوئی اپنی لائف ہے. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. آپ نے اپنے ریلیشن شپ میں آپ کسی کو زیادتی کرنے نہیں دے رہے, بیٹی یا بیٹے کے ساتھ یہ کھیل کر رہے ہیں آپ. صحیح بات. ایک اسٹریٹ فارورڈ سوال پوچھنا چاہوں گا, جو مرد بہت اس کو یوز بھی کرتے ہیں, کہ کیا مرد کا ایک درجہ واقعی اوپر ہے, اور ہے تو کس کانٹیکس میں؟ قرآنی آیا تو ہے, وی نو دیٹ, بٹ اس کی بہت سی انٹرپریٹیشنز لوگ کرتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک, کیا مرد ایک درجہ اوپر ہے, کس سینس میں اوپر ہے؟ یہ سوال مجھ سے خواتین کے حوالے سے. جی. اس میں ہمیں اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا. جو ریلیشن شپ کے ڈائنامکس ہے, یہ دیکھیے یہ کیسے چلتی ہے. اللہ نے عورت کو سیکریفائس دی ہے اور مرد کو ذمہ داری دی ہے. اس پر ذمہ داری کا بوجھ زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مور اور لیس پوری آپ سروے کرا لیں, جو اس وقت بھی جو سوشل سیٹ اپ ہے اور جو فیملی سیٹ اپ ہے, اس کے اندر مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے. جبھی تو وہ کہتی ہے نا مجھے رانی کیوں نہیں بنا رہے ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو رانی بنانا تھا تو بنا نہیں نہ رہے. سب سے بڑی شکایت تو یہی ہے نا. تو بات یہ ہے, اور عورت کو سیکریفائس دی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں تو گھر چلتا ہے. تو بات ہے اللہ نے ویسے عورت کی سیکریفائس کو مرد کی رسپانسبلٹی کے برابر کی ہے. وہ جو احادیث میں آتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور وہ ان کے جب بچے سنبھالتی ہیں تو ان کے اور ان کے اجر میں فرق نہیں ہوتا. اللہ نے اس کو ایکنالج بھی کیا, اس کو آنر بھی دیا. مسئلہ ہمارا یہ, ہم نے خود بخود سے اس کو جو ہے وہ کر لیا, اپنا اس کو لک ڈاؤن اپون کرنا شروع کر دیا. دوسری بات ہے جب ذمہ داری کی یہ جو بات آتی ہے نا, مرد کو مین ہوڈ کا جو میسکلینٹی کا جو کرائسس ہے نا اس وقت دنیا فیس کر رہی ہے, اور یہ ہماری یہ جو ہے نا نیگیٹو ویز پرووک کرنے کے اور جو ہے نا اصولوں کو نظر انداز کر دینے کے اور اس خوبصورت رشتے کو اینمٹی میں بدلنے کے, یہ اس کا نتیجہ ہے. تو جو اگر عورتیں سنجیدگی سے مردوں کی ذمہ داری کو محسوس کریں, جیسے ابھی یہ آپ اور مغیرہ بات کر رہے تھے کہ جو باہر کی زندگی وہ کتنی رتھ لیس ہے. ابھی یوکرین کی ہم بات کرتے ہیں, ابھی پچھلے دونوں یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے 18 سال سے لے کے 60 سال کے مردوں کو ملک چھوڑنے سے منع کر دیا اور ان کو ہتھیار دے دیا کہ جاؤ اور مرو. خواتین گھر میں بیٹھی ہیں. صحیح صحیح. کیا اس ذمہ داری کو کوئی محسوس نہیں کر رہا؟ کہاں پہ ان کو کس نے ذمہ دار کیا؟ آدھے مردوں کو اور آدھے عورتوں کو کرو نا. صحیح صحیح.
لیکن یہ ذمہ داری ڈال دی. تو جب ذمہ داری آنر کے ساتھ ذمہ داری آتی, مرد کو آنر زیادہ دیا گیا تو ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے, تو وہ ایک درجہ زیادہ تو ذمہ داری تو کی خود وجہ بخود زیادہ ہو جائے گا. درجہ اس پرسپیکٹو سے نا, جب رسپانسبلٹی زیادہ مل گئی, ایک باس ہے اور ایک امپلائی ہے فار ایگزامپل, کسی بھی مطلب آبویس میں اس کو ریلیٹ نہیں کر رہا, لیکن جب ذمہ داری باس کی زیادہ ہے, اللہ معاف کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے ساری ذمہ داری ہے امپلائی کی نہیں ہے, تو اس کا درجہ بھی اللہ اس کو زیادہ ہوتا ہے اس کی آرگنائزیشن میں. تو ان دیٹ سینس ہے رسپانسبلٹی زیادہ کے ساتھ وہ بیسیکلی پریویلیج بھی تو ملے گا نا, ورنہ وہ اپنا کام نہیں کر کے دے گا نا. پریویلیج رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی گریٹر رسپیکٹ, جیسے آپ نے کمپیریٹیولی شروع میں ہی گریٹر بات کی تھی کہ کمپیریٹیولی گریٹر رسپیکٹ. جی, اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ مردوں کو رسپیکٹ چاہیے, عورتوں کو سیکورٹی. از دیٹ ٹرو؟ مطلب ساری بات یہیں آ کے ختم ہوتی ہے. نہیں, میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں. عورتوں کو بھی رسپیکٹ اگین اس کو ہیومن لیول پہ لے کے آئے, عورتوں کو بھی رسپیکٹ چاہیے. رسپیکٹ کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ ایک دوسرے کے وجود کے وزن کو ایکنالج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں مردوں کو گریٹر رسپیکٹ چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں چاہیے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں عورتوں کو محبت سے زیادہ رسپیکٹ چاہیے. محبت سب کرتے ہیں, رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. ان کو ہیومن سمجھنا, ان کو انڈیویجول سمجھنا, اور اس کے لیے بالکل ہمارے دین نے کہ میں جو انقلابی آیت سمجھتی ہوں فیمنزم کے حق میں, وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والو, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو, وہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو شخصیت کی یا جو ہے انڈیویجویلٹی کی جو عزت ہے, یہ تو اللہ نے دی ہے. فیمنزم کی وجہ میں اس میں فیمینینٹی کہنا چاہیے زیادہ بہتر ہے. فیمینینٹی کے حوالے سے, فیمینینٹی کے حوالے سے بات. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو فائنل فیو ورڈز, جو کرائسس چل رہا ہے اس وقت, عورت بھی تنگ آئی ہوئی ہے, مرد بھی برنٹ آؤٹ ہو گیا ہے کہ بس میں گیو اپ کر گیا ہوں, میں کچھ نہیں ہو سکتا. پھر وہ گھر بھی نہیں آتا, کہتا ہے کہ جی میں جب گھر آؤں شکایتوں کا ایک پہاڑ میرے لیے تیار ہوتا ہے, تو میں باہر ہی ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. تو اس سے عورت بھی اور کڑتی ہے, اور فیملی لائف بھی خراب ہو رہی ہے, دور جا رہے ہیں دونوں. تو کوئکلی اگر آپ بتانا چاہیں کہ کیا کریں. میں سمجھتا ہوں علی بھائی دو چیزیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی نکاح طلاق کی بات کی ہے, تقوی کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی فیملی کے اندر دونوں میاں بیوی کے اندر دو چیزیں اگر آ جائیں نا, تو وہ ریلیشن ہمیشہ سروائیو کر سکتا ہے. قرآن مجید نے کہا پہلی چیز یہ ہے تقوی, جیسا کہ قرآن مجید میں ہر جگہ طلاق وغیرہ میں یا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پہلی چیز تو تقوی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ willingness to make it through, that's the point. دونوں willing ہوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہم, کہ اگر دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ یوفقی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان میں موافقت پیدا کر دیتے ہیں. موافقت نہ بھی ہو تو پیدا ہو جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ایز لانگ ایز بوتھ آر ولنگ, اگر ایک بندہ ولنگ ہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا, اگر ایک بندے نے یہ کہہ دیا یہ مرد یہ فیمیل نے, کام نہیں چلے گا, جتنا مرضی آپ لگا لیں. ایز لانگ ایز بوتھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے لے کے جانا ہے, ہم چاہے وہ بچے بھی بعض اوقات بچوں کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ویسے ہی نہیں ہم نے لے کے جانا ہے, یہ چل سکتا ہے. دوسری بات میں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں ہمیں اپنی ہر بندے کو اپنی فیملی کے اندر دیکھنی چاہیے. ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں قوام کے معنی میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں قوام کے مطلب کے لیے. انہوں نے کہا ایک ہے رئیس, ایک ہے کبیر, اور ایک ہے یعنی مؤدب. کبیر رئیس ہے, رئیس کا مطلب ہے لیڈر ہے گھر کا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے, لیڈ کرتا ہے, کوئی کانسیکوینسز نقصانات ہوتے ہیں اس کو اپنے اوپر لیتا ہے, لیکن جب کوئی اچھائی آتی ہے تو وہ اس کو کریڈٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, خود برداشت کرتا ہے, سب کچھ خود برداشت کرتا ہے لیکن اس کو پش کرتا ہے. رئیس وہ ہوتا ہے. دوسرا ریسورسز بھی وہ پرووائڈ کرتا ہے, اس کو انیبل کرتا ہے, اس کی سکسیس ہوتی ہے, کہتا ہے یہ اس نے سکسیس حاصل کی ہے, لیکن اگر نقصان ہو تو خود اپنا رول برداشت کرتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا. تو مگر ویژن بھی تو وہی دیتا ہے, ویژن بھی یہی دیتا ہے, لیڈر گھر کا ویژن بھی وہی دیتا ہے, ڈائریکشن. ہر مرد ایسا ہو سکتا ہے لیڈر, مطلب میں بتا رہا ہوں قوام کا مطلب کیا ہے. کچھ فیمیلز پھر جج کرتی ہیں نا اپنے ہسبینڈس کو, کہتی ہیں کہ یہ تو بالکل ہی مطلب وہ ورڈ نہیں, میں کہتا رہتا کہ یہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو آپ نے اپنی بیسٹ سائڈز اپنی بیوی کو دکھائی نہیں کہ آپ کتنے کیپیبل. آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے نا, یعنی جیسے امام نے کثیر نے کہا نا یہ ایکسپیکٹیشنز ہے مرد کی وجہ سے, جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے لی. دوسرا کہا کبیر, بڑا ہے, اور میں نے کہا نا دل بڑا کرنے والی بات ہے. یو نیڈ ٹو بی بگ, آپ کو برداشت کرنی پڑے. کئی جگہوں پہ عورت زیادتی کرے گی لیکن وہاں پہ اپنا دل بڑا کرنا ہے, یہ آپ کو اللہ نے مقام دیا, قوام کا مطلب ہے. اور تیسری چیز ہے مؤدب, تادیب کرنے والا. ہاں کچھ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, ڈسپلن کو بھی مینٹین کرنا ہے, گھر کے اندر اس نے اپنا ایک نظام اس نے قائم کرنا ہے.
میں سمجھتا ہوں یہ 3 کام مرد کو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اب ہر بندہ اپنے اسٹریٹجیز کے اندر کس طریقے سے کر سکتا ہے, اس کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں. مغیرہ نے آنٹی بار بار ڈسپلن کا ورڈ یوز کیا ہے. آئی تھنک سم فیمیلز ول ڈس لائک دس ورڈ اور دس آئیڈیالوجی کہ کیوں مرد کیوں ڈسپلن کرے, وہ اس کا کوئی بیٹر ورڈ ہونا چاہیے, یا ڈسپلن سے کیا مراد ہے؟ جب وہ ریسورسز پرووائڈ کر رہا ہے اور ویژن دے رہا ہے. یاد رکھیے گا ویژن ہمیشہ مرد دیتے ہیں. صحیح. جتنی خواتین بھی دے دیتی ہیں لیکن وہ ایکسیپشنل ہوتی ہیں. صحیح. نارملی فیملیز کو ویژن جو ہے وہ مرد دیا کرتے ہیں. اور جیسے بھی مغیرہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر وہ ولنگ ہے کہ ٹو میک اٹ تھرو, اگر مرد اس بات کا ولنگ ہے تو یہ ریسیپروکیٹ کرتا ہے اس کی, نہ صرف بیوی میں, اس کے بچوں میں بھی. صحیح کہ ہم سب نے مل کے اس کو جو ہے ورکیبل بنانا ہے. تو اس کے لیے ہم ریلیشن شپ کے ایک بہت امپورٹنٹ اصول کو نظر انداز کرنا ہے جو ہمیں سب سے پہلے ہمارا دین دیتا ہے, لیکن آج ماہرین دیتے ہیں. ایک دوسرے پہ محنت کرنے کے بجائے اپنے آپ پہ نہ محنت کر لیں پہلے. ٹھیک ہے. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے, ریلیشن شپ کے ہر سٹیپ پہ, نکاح اور طلاق کے ہر سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے اس کو ادھر ادھر تو جانے ہی نہیں نہ دیا, اس کو اسٹریٹ اپنے ساتھ کر دیا. طلاق ہو گئی ہے, نہ خود ان کو گھر سے نکالنا ہے, نہ انہوں نے نکلنا ہے. ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کہتے ہیں وہ بچوں کے رضاعت کا مسئلے ہو گئے ہیں, اب طلاق ہو چکی ہے بچوں کو, ان کننا یؤمنن بال, ارے اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, اگر, اور اس کو اللہ نے ایمان کا سوال بنایا ہے. تو بات ہے کہ ہم دوسروں پہ کرنے کے بجائے, جب آپ نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو اب چل سکتا ہی نہیں ہوں, ایک دن بیٹھ کے ایک لسٹ بنا لیں, آپ کے خیال میں اس ریلیشن شپ میں آپ نے کہاں کہاں پہ فیل ہوئے تھے. اتنا دکھائیے کسی کو مت دکھائیے, اپنے آپ کو دکھا لیجیے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, مردوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وی ڈنٹ ڈو آور بیسٹ. یہی وجہ ان سائڈ دیئر ہارٹ they know they have failed themselves and their spouses. یہی وجہ وہ ذرا زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں اپنی عزت کے بارے میں. جس کو پتا ہوتا ہے کہ I did my best, میں نے حوصلہ بھی دکھایا تھا, میں نے سب کچھ کیا تھا, وہ کبھی اتنا پریشان ہوتا بھی نہیں. پھر اس کو وہ قدر اللہ ما شاء و ما فعل کہہ کے تو مطمئن بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو اپنے آپ سے شرمندگی نہیں ہوتی ہے. اور پھر خاتون بھی, ایسے مرد جو بڑا حوصلہ دکھا رہا ہے, ایک ٹائم آتا ہے ان کو ایکنالج کرتی ہیں کہ یس ایٹ دیٹ ٹائم میں شاید میرے سے زیادتی ہو گئی تھی, وہ اپنی مسٹیک بھی ایکنالج کرتی ہیں اور اس کی ایفرٹس کو بھی ایکنالج کرتی ہیں. اور میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ مرد جیسے اپنی بہنوں کو, بہنیں اپنا پارٹ ہے, فیملی کا پارٹ ہے, ان کی بہت سی مسٹیکس لیٹ گو بھی کرتے ہیں, ایفرٹ بھی کرتے ہیں, لیکن جب وائف کی باری آئے یا وائف کی ہسبینڈ کی باری آئے وائف کے حوالے سے, تو وہ شاید اپنا نہیں سمجھتے. وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے دیر از اے وے آؤٹ, ہم ٹرائی کیے بغیر وے آؤٹ بھی لے سکتے ہیں. تو میرے خیال وائف ہسبینڈ بھی تو اپنے ہی ہے نا. ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کی بات کیجیے نا, آپ نے جیسے بھی شروع میں کہا تھا کہ کہتی میرے والد, آپ نے اگر والد کو ہیومن لیول پہ دیکھیں, آپ کے والدہ سے پوچھیے ذرا والد میں کتنی خامی ہے. صحیح بات. بیٹی کے ساتھ اچھا, بہنوں کے ایگزیکٹلی بہنیں یا بیٹیاں جو ہیں ان کی کتنی خامیوں کو جو ہے وہ اگین اپنے یہاں پہ انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو یہاں پر ہیومن ویکنیسز کو جگہ دیجیے. دوسری بات ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, سب سے پہلا اسٹیپ تو بات کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو بیہیویئر ماڈیفیکیشن ایک لمبا پروسیس ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے, میرے ساتھ بھی ایسی بات تھی. تو بات ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے, اور جو مبلغ ہے اور جو مربی ہے اس کو تو اس حوصلے کا پتہ ہی ہے. صحیح بات, صحیح بات. جزاک اللہ خیر جی. آئی ہوپ کہ یہ عورت مارچ بھی آ رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھیں, سولوشن کی طرف آئیں. اور جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ہیومن بیہیویئر کے ایشوز ہیں, ان کو خدا را کوئی ٹاکسک مسکولینٹی اور یہ نام نہ دیں. یہ تقوی کی کمی ہے, اللہ سے دوری اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جانا, یہ بیسک ہیومن ایشوز ہیں. سورہ حجرات کا مطالعہ کیا جائے, رسول اللہ کی سیرت سامنے رکھا جائے, انشاءاللہ سارے ایشوز سالو ہو سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوتی رہے گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.